تو آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی سٹوری سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی تنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اسرار پر جب اس کی ماں نے اسے لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں جو آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں فاطمہ نامی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور سکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا خرچہ بھی کر سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کے دو وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی، اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی تک کچھ دیر سے اس کے پاس دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن فاطمہ نے دو ٹوک لفظوں میں ان سے جواب دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سل سکتی۔ وہ عورتیں پھر فاطمہ کی منتیں کرنے لگی، فاطمہ دیکھو، انکار نہ کرو، سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سی دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہوئے ہیں ہم نے، کسی ایسی درزن کو دیکھ کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم کو دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سیتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ فاطمہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفسیات سے کام کرتی ہو۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کی ماں نے شرمندگی سے ان دو عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے اور اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی ماں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی، اماں میں ایسے ہی کپڑے، بے حیائی والے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر فاطمہ نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی فاطمہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اس طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے فاطمہ نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر فاطمہ کی شادی کر دی، اور وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن فاطمہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اسی طرح فاطمہ شادی کے بعد اپنی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ فاطمہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ اسی وقت ایسے ہی گزارتا گیا وقت، فاطمہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب فاطمہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر فاطمہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی، اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سیا کروں گی۔ فاطمہ کا شوہر بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فاطمہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی فاطمہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی تھی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی اور زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی کہ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے،
وہ بیچارہ دھونے والے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ کا شوہر تو بچوں کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر فاطمہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر فاطمہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں فاطمہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مردوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اسے بس کا کام ہی پیار تھا، بس لوگ بے بسی سے مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے۔ وہ اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر فاطمہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچہ بھی پورا ہو سکے۔ جب بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اس کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ فاطمہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلوی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فاطمہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، فاطمہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے فاطمہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور فاطمہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اس کی کوئی مزدوری وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب فاطمہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھندھا اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ جب بھی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے جاتے فاطمہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور فاطمہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ وہ ابھی تو اپنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ فاطمہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا ایک جوان لڑکی بڑی جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی فاطمہ کی نیکی کے گن گا رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں غم سے نڈال پھرے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ فاطمہ کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفنایا گیا۔ اس کو دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی۔ جہاں مکان سے وہ تالے لگا کر آیا تھا، اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹا آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی کی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا دکھ اور چھوٹی نوازی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا جس نے اپنی بیٹی ماں کا بازو باندھ کر دکھایا تھا، وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ فاطمہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فاطمہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور فاطمہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کے لیے کام پہ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی فاطمہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ فاطمہ کی ماں بھی اپنے
दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियाँ थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई है या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा उसी वक्त कहीं चाबियाँ कब्र में तो नहीं गिर गई। वो ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। ज़रा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसके जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा उनके काम की फ़िक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियाँ देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मज़दूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हल्क खुश्क हो गया। वो ये भी न कह सका कि चाबियाँ कहीं गुम हो गई है। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियाँ सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियाँ तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास ही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान में नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गाँव से कुछ दूर वाक़या था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियाँ थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और उन चाबियों को तलाश करते वक्त वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। एक अजीब सी मौत की वश थी। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी की जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पीरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों को वसूल करना था। अभी उसने थोड़ा ही हिस्सा खोदा तो कोरगन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कफन चोर हो। वो फातिमा के शौहर ने घबरा कर उसकी तरफ चेहरा किया तो कोरगन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो कोरगन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खुदाई कर ली। शौहर का डर भी बहुत जल्दी अच्छी ख़त्म हो गया क्योंकि कोरगन के मिलने से उसको तसल्ली मिल रही थी। दोनों ने मिलकर काफ़ी देर बहुत अच्छी कब्र खोद ली। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए। कोरगन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी की ऐसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। फातिमा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कि उसने देखा वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। फातिमा तो बहुत ही अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ़ें करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हो। वो परेशानी से तड़पने लगा, मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। कोरगन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतज़ाम कर लो। कब्र में चाबियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका ये अजाब ख़त्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तिग़फ़ार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। फुरकान रोते हुए अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान ने फातिमा की माँ को कदमों में बैठ गया और कहने लगा, माँ मेरा चैन सुकून से लुट गया है और अभी भी बुरी तरह वो काँप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है, इतनी रात तक कहाँ थे। फुरकान ने बताया वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी ज़िंदगी सुकून की सांसें ना ले सकूँ। फातिमा की माँ बहुत डर गई और कहने लगी, पहलियाँ ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश करें, मेरे होश उड़ गए।
اما فاطمہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹکے ہوئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن کورگن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اما سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فاطمہ کی مغفرات کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور اچھے پہنچے ہوئے انسان تھے، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں فاطمہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور فاطمہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، فاطمہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ اس پر پڑوسوں میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ یا پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فاطمہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ فاطمہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی ایسا بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، فاطمہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لے لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو، ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ فاطمہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی فاطمہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بی بی پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عورت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت سے مجھے بہت چڑ تھی، وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کے جو ذرا سا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرا کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کے موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرا سا ٹکڑا اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کی بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے فاطمہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہوا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر
فاطمہ کی غلطی کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے صاحب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے فاطمہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا۔ اس رات فرقان پھر کارگن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا اور قبر میں چابیاں بھی مل گئی تھی۔ اس نے چابیاں لی اور قبر کو بند کر کے واپس گھر آ گیا اور فاطمہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیک کار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑتا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پیر صاحب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چونکا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی کوئی ذرا سی چیز ہوتی اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ فاطمہ تو چلی گئی تھی لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ فاطمہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ آپ جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا جسے فاطمہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا توڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ یہ ذرا سا دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدارا ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز ہے اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بنیں۔